وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے باطل عقائد کی تفصیل فرمائی تھی کہ جنت میں ہم بھی جائیں گے، ہم جہنم نہیں جائیں گے، ہم انبیاء ساتھ ہیں اللہ کے لاڈلے، اول تو جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ گناہ کر لیے گئے بھی تو چند دن یا 7 دن یا 40 دن یا زیادہ سے زیادہ ہماری دنیاوی زندگی کی جو عمر ہے اتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عقائد کی ترتیب فرمائی اور فرمایا بات یہ نہیں بلکہ بات اس ضابطے کی ہے جو اس ضابطے کے مطابق دنیا میں رہے گا، اس ضابطے کے مطابق اس کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ وہ ضابطہ کیا تھا؟ وہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بغاوت کا تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرے اور اس درجہ بغاوت کرے کہ کفر شرک تک بات پہنچ جائے تو غیر ایسے آدمی کی نیکی تو پھر پہنچتی ہے، اس کو تو پھر اس کی جو ہے نا برائیاں اور گناہ گھیرتے جاتے یہاں تک کہ جہنم پہ پہنچ جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ اور جو بندہ اللہ کی اطاعت میں رہے، اللہ کی ذات پہ، صفات پہ، جملہ ایمانیات پہ ایمان لائے اور پھر ایمان کا کامل ایمان کا جو تقاضا ہے نیک اعمال کرتا رہے، یہی لوگ ہیں جنت والے، وہ جنت میں رہیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ضابطہ میرے نزدیک یہی ہے، اطاعت کا بغاوت کا، اطاعت والے جنت میں اور بغاوت والے وہ جہنم میں۔ جنت اور جہنم کسی نسل کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس ضابطے کے تحت ہے، اطاعت والے جنت میں، بغاوت والے جہنم میں۔ پھر گزشتہ آیات میں اہل کتاب کو یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، لہذا قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، امام الانبیاء پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شریعت پہ ایمان ہے، دین اسلام پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی تردید آج کی آیت میں فرمائی ہے کہ بدبختو جھوٹو تو تمہارا تو تورات پہ ایمان نہیں، تمہارے آباء و اجداد نے اور تم بھی ایسے ہو۔ تورات کا جہاں انکار کیا تھا کہ اس کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، وہاں تمہارے آباء و اجداد نے بھی اور اب تم نے بھی عملاً بھی ان احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ جہاں زبان سے انکار کیا ہے وہاں عملاً ان احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں تم سے کتنے عہد میرے لیے تھے، وعدے، پکے وعدے میرے لیے تھے کہ تم نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، تم نے سارے وعدوں کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ مختلف وعدے اور معاہدے جو اس بنی اسرائیل سے لیے تھے اللہ نے سب کا ذکر کیا ان آیات میں، آگے آنے والی آیات میں سب کا ذکر کیا اور ان کی طرف سے ان سارے معاہدوں کو توڑنے کا ذکر کیا۔ تمہارا تورات پہ ایمان تھا، تم نے تورات کے احکامات کو کہاں مانے؟ تمہارا مزاج فرعون کی غلامی میں رہ کے تمہارا ضمیر، تمہارا مزاج بگڑ چکا ہے، اور جب جس کا مزاج بگڑ جائے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے
یہ ساری کی ساری چیزیں ساری شریعتوں کی متفقہ چیزیں، سارے انبیاء کی متفقہ چیزیں، جن سے تم اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، تم نے کیا کیا انکار بھی کیا تھا اور خلاف ورزی بھی کی تھی، توڑا بھی تھا ان احکامات کو۔ اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا دیا تھا؟ پکا لا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو۔ لیکن تم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا۔ حدیث میں آیا سجدگاہ بنا لیا تھا، ہاں سجدہ کرتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ اور حدیث صحیح حدیث میں آیا کہ انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا، وہاں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ سجدہ ایک اللہ کے لیے روا ہے، اس کے سوا کسی کی روا نہیں۔ تو ایک بات، یہ توحید کا یہ عہد کس پہ لیا تھا؟ توحید پہ، عہد توحید اس کو کہا جاتا ہے۔ عہد توحید، توحید کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ مثبت پہلو، دوسرا منفی پہلو ہے توحید کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، جن پہ تو سارے متفق ہیں، ایمان والے بھی اور مشرک کوئی متفق نہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت بھی تو کرتے تھے اللہ کی عبادت۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہاں پہ آ کے بہت سارے مشرک، بہت سارے لوگ وہ مار کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج کل کے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ادھر مار کھا جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ ریز مت ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نہ دیا کرو۔ نیاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی اس میں مبتلا رہے، نے فرمایا تمہارا ایمان کہاں تھا تورات کے اوپر؟ اللہ پہلا عہد تو اللہ نے یہ لیا تھا، پکا عہد دیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اور دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، نہ زبان سے نہ کسی فعل اور عمل سے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے حق کے بعد کسی کا حق بتایا ہے والدین کا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد اگر حضرت انسان کے اوپر سب سے اہم فرض ہے وہ والدین کے ساتھ اچھے سے، یہاں تورات کی بات بتائی، تورات میں بھی یہ ذکر تھا اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ یہی ہے کہ عبادت اس کے سوا کسی کی نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھے سے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بارے والدین کے حق کو کیوں فرض قرار دیا، اور اللہ کی وحدانیت کے بعد اگر سب سے اہم فرض ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں خالق اللہ ہے اور حقیقی پرورش کنندہ، پرورش کرنے والا اللہ ہے،
باعث مادی طور مادی جہان میں مادی دنیا میں ظاہری پرورش کا ذریعہ ظاہری پرورش کرنے والے مجازی پرورش کنندہ وہ والدین کی اور اس طرح دنیا میں اس کے آنے کے ظاہری سبب بھی کیا ہے والدین اگرچہ حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ اور دوسرا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں حضرت انسان کے اوپر بلا عوض ہے بلا عوض اللہ نے اس کو وجود دیا بلا عوض اللہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو انسان سے کوئی اللہ عوض نہیں لے رہا ہے کوئی بدلہ نہیں لے رہا ہے اس کا اللہ اپنی خاص مہربانی سے حضرت انسان کو جہاں وجود دیا ہے وہاں ساری کی ساری نعمتیں اللہ مفت دے رہا ہے کوئی انسان سے بدلہ نہیں لے رہا اللہ تبارک کوئی عوض نہیں لے رہا ہے ایسے ہی والدین کے جو احسانات بچوں کے اوپر ہیں وہ بھی بلا عوض ہے بلا عوض ہے والدین اپنے بچوں کو ابھی دنیا میں آیا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے چھوٹا سا حرکت نہیں کر سکتا ہوتا ہے اس وقت سے والدین جو ہے اس کو پہناتے اور کھلاتے پلاتے یہاں تک کہ جوان ہو جاتا ہے والدین اس سے کوئی معاوضہ نہیں دیتے تو والدین کے احسانات بھی بلا عوض جیسے اللہ کے انعامات بلا عوض تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حق کے بعد اگر تمہارے اوپر سب سے اہم اور فرض اور حق ہے والدین ٹھیک ہے والدین اگر شرک کا کہیں تو اس میں تعمیل نہیں والدین اگر فرض چھوڑنے کا کہیں اس میں تعمیل نہیں ہے والدین اگر بدعت کا کہیں تو اس میں تعمیل نہیں ہے لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ بد اخلاقی جائز نہیں سخت کلامی جائز نہیں ہے اچھا سلوک پھر بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے نرمی کے ساتھ بات کرنا نرمی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا جانی اور اگر محتاج ہوں غریب ہوں فقیر ہوں تو مالی بھی یہ خدمت کرنا یہ پھر بھی لازم ہے والدین اگر مالدار ہے تو جانی خدمت تو پھر بھی فرض ہے والدین کو وقت ہے والدین کی مٹھی چاپی کرے ان کو کھلائیں پلائیں اگر ان کے پاس مال ہے بھی لیکن ظاہر بات ہے یہ اپنے پیسوں سے چیز لائے گا کھلائے گا پلائے گا تو والدین خوش ہوں گے والدین خوش ہوں گے یہ والدین کا حق ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر بتایا والدین کا حق تمہارا اللہ یہاں تورات والوں کو بتا رہے تمہارا تورات میں بھی مان لے اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو شرک کے مرتکب ہو اور اسی طرح والدین کے ساتھ جیسے سلوک ہونا چاہیے تھا ایسے تمہارا سلوک بھی نہیں تھا اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ رشتہ داروں کی دو قسمیں ایک محرم جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں جیسے بہن بھائی ہو گئے چاچا بھتیجی ماموں بانجی وغیرہ یہ محرم ہے اور زیادہ قریبی ہے اور دوسرے وہ ہیں کہ جن سے نکاح جائز ہے یہ چاچا زاد ماموں زاد خالہ زاد وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے ساتھ کیا کرنا اچھے سلوک ہے اچھے سلوک میں یہ بھی داخل ہے اگر وہ غریب ہے محتاج ہے تو ان کی خدمت کرنا قرآن اور احادیث کے احکام دروس ہے جن لوگوں کے رشتہ دار غریب ہیں اگرچہ دور کے رشتہ دار ہیں اور یہ مالدار ہیں اور ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کی مدد نہ کرے اللہ کی گرفت میں آئیں گے پکڑے جائیں گے اس لیے کہ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں جیسے یہاں تورات کے حوالے سے بتا رہے ہیں قرآن میں بھی جگہ جگہ یہ احکام آئے ہیں یہ متفقہ احکام ہے سارے متفقہ
ساری شریعتوں میں سارے انبیاء نے یہ احکام دیے اپنے اوپر. اللہ یتیم اس کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور والد کا سایہ اٹھ جائے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، پھر اس کو کھلانا پلانا، اس کی پرورش کرنا. رسول اللہ فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے ہوں. اور بہترین دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ امام الانبیاء کے ساتھ جنت پہ کھڑا ہو انسان، کتنا بڑا اعزاز ہے. اور فرمایا کہ بہترین گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. جو یتیم کے مال کو کھا رہا ہے وہ ایسے جیسے جہنم کے انگارے منہ میں ڈال رہے ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اور غریبوں کو کھلانے سے بڑھ کر کوئی چیز میزان عمل پہ وزنی نہیں ہے. میزان عمل پہ جو لوگ غریبوں کو کھلاتے پلاتے پہناتے ان کی ضروریات پوری کرتے اور اچھے اخلاق والے، ان کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے قیامت کے دن. وہاں عمل وزنی ہوگا تو جنت ہے، عمل ہلکا ہوگا تو جہنم ہے. ہر ایک آدمی اپنے اعمال کے وزن کے انتظار میں ہوگا اور دعائیں کر رہا ہوگا میرے اعمال وزنی ہو جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے، نرمی سے گفتگو کرنے والے، یہ ایسے ہیں جیسے دل میں روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، اگرچہ دن میں کھا رہے ہوں گے، اگرچہ رات کو سو رہے ہوں، لیکن اللہ ان کو مفت میں دن میں روزہ داروں کا اور رات میں تہجد گزاروں کا ثواب عطا کرتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے. لیکن آج کا مسلمان اس سے محروم ہے. اللہ ہم سب کو اس زیور سے آراستہ فرمائے، نرمی سے گفتگو کرنے والے ہوں اور خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہوں. فرعون سے بڑھ کر اللہ کا باغی کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں تھا، بڑھ کر مبلغ نہیں تھا. اللہ کے نبی کتنا دانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اور وہ کتنے طریقے خوش اخلاقی کے ساتھ اور ہر چیز کو دیکھ کے وہ دعوت دیتا ہے. لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے بات کرنا نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنا. جہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات والوں سے جو عہد کیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں سے، ایمان والوں سے نہیں، جن کا تورات پہ ایمان ہے ان سے نہیں، عام لوگوں سے، کافر کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو. ایسے قرآن کے بھی احکامات یہ ہے کہ لوگوں سے، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، اگرچہ آگے کافر کھڑا ہو. آج کل تو ایک مکتب والا، مکتب فکر والا دوسرے مکتب فکر والے کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ حق بات بھی کہہ رہا ہو لیکن چونکہ دوسرے مکتب فکر کا ہے تو اتنا تعصب ہے، اتنا حسد ہے، اتنی ضد عناد ہے، کینہ ہے کہ حق بات بھی ٹھکرا دی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اچھی بات کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نرمی کے ساتھ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ. دوسرا ایسے متاثر ہو جائے بڑی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ہو. آگے مقابل کافر کیوں نہ ہو، مقابل کافر کیوں نہ ہو، لیکن اس سے نرمی خوش اخلاقی کے ساتھ بات ہو. یہ شریعت کا حکم ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات والوں کو اسی کا پابند بنایا تھا، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. وہ تو اتنے بدبخت ہیں تورات والے، انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، بہت سارے انبیاء کو. غالباً ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کیا تھا. اسے اندازہ لگا لیں. حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو مشہور ہے قرآن میں کا ذکر ہے، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا ان بدبختوں نے. جو لوگ ہیں کہاں ان کو جا رہا ہے، بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. اللہ نے یہ یہود و نصارہ کی برائیاں جو ذکر کی قرآن میں اور ہمیں سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قیامت تک اس کی تلاوت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا حکم ہے. کیوں؟ یہ برائیاں ہم میں نہ ہوں، یہ برائیاں ہم میں نہ ہوں.
اگر کسی میں ہو تو دور کر دے. یہ برائیاں مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان میں اگر یہ برائی ہو تو اخروی نجات کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں, کسی مذہب کسی دین کے ساتھ خاص نہیں, وہ دین پہ عمل کے ساتھ خاص ہے. کسی نسل کے ساتھ, کسی خاندان کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ عمل کے ساتھ خاص ہے. دین پہ عمل کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے حکم پہ عمل کے ساتھ خاص ہے. برائے نام تو آج ہم بھی مسلمان ہیں برائے نام, لیکن جو ابتدائی نجات ہوگی, ابتدائی نجات اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ کمال ایمان پہ. اچھا جی, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ احکامات دیے تھے, ان سے عہد دیا تھا. آگے مساکین کا ذکر ہے, مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. میں نے کہا اچھا سلوک وہی بھی ہے کہ نرمی سے بات ہو, خوش اخلاقی سے بات ہو, ڈانٹا نہ جائے, تکلیف نہ پہنچائی جائے. وہاں اگر وہ غریب محتاج ہے تو ان کی مدد بھی کی جائے. مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کی آمدن اخراجات کے مطابق نہ ہو. آمدن اخراجات سے کیا ہو, کم ہو. آمدن اتنی ہو کہ اخراجات اس سے پورے نہ ہوتے ہوں. آمدن ہے, عیادار ہے, بڑے کنبے والا ہے, اس آمدن سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, وہ مسکین ہے. ایک فقیر ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بالکل نادار ہو, 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو اس کے پاس, 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو, وہ فقیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل صدقات تو فقراء کے لیے ٹھیک, اصل مستحق تو وہ ہے, اور پھر کیا ہے مسکین محتاج لوگ. فرمایا یہی آج ہم نے سے لیا, لیکن یہ اتنے بدبخت ہے, یہ تو لوگوں کا مال بھی کہتے ہیں ناحق ہڑپ کرتے ہیں. یہ لوگوں کی کیا امداد کریں گے, یہ غریبوں کی کیا امداد کریں گے. یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے احکامات گڑھ لیے ہیں. عرب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امی لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, ان کا مال ہمیں کھانا جائز ہے, ہمارے لیے کھانا جائز ہے ان کا مال. کیوں؟ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پہ ہم نے جو خرچے کیے ہیں اور ہم نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے ان کے مال میں. لہٰذا ان کا مال ہمارے پاس امانت کے طور پر کیا ہے تو اس کو بھی ہم ہڑپ کر سکتے ہیں. ایسے اپنی طرف سے جو ہے نا, اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ احکامات گڑھ لیے, فرض میں گڑھ لیے ہیں. تو کہتے ہو تورات پہ ہمارا ایمان ہے, قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں, تمہارا تورات پہ بھی ایمان نہیں. کیوں بولتے ہیں؟ اللہ نے پردہ چاہ کیا ہے. اللہ, اور ہم نے کہا نماز قائم رکھو, اس نے بھی پابندی انہوں نے کی. ہم نے کہا زکوٰۃ دینے جاؤ, اس کی بھی انہوں نے پابندی نہیں کی. یہ جتنے بھی احکامات ہیں ساری کی ساری شریعتوں کے متفقہ ہیں. آج مسلمان نماز اور زکوٰۃ کا بھی پابند ہے. مجھے خود ایک آدمی نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ میرے اوپر 10 لاکھ زکوٰۃ جمع ہو چکی ہے. اس وقت 10 لاکھ کا وزن کا, پیسے کا وزن کا اس وقت, کافی سال پہلے. میں نے 10 سال پہلے کہا تھا, 15 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتا 10 لاکھ زکوٰۃ جمع ہو چکی ہے, اب میرا دل نہیں کر رہا ہے زکوٰۃ دینے. ظاہر شروع سے دیتا تو نہ جمع ہوتی نا. اور اس میں ہے کہ لوگ پھر تاوان سمجھیں گے زکوٰۃ کو, وہی زمانہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے حج فرض ہے, حج کریں جاتے, زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے. سود سے نہیں بچتے, رشوت سے نہیں بچتے. ایسے جو اچھے خاصے لوگ ہیں آمدن ہیں, ان بدبختوں نے اپنا پیسہ جو ہے نا سود پہ دینا شروع کیا. حالانکہ سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ کوئی 36 مرتبہ زنا کرے. سود کا 1 پیسہ اگر 1 روپیہ اگر کھائے, 1 روپیہ اگر کھائے, ایسے جو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے. حالانکہ زانی اللہ کے نزدیک اتنا مبغوض ہے کہ رسول اللہ نے معراج کے موقع پر ایک گٹر دیکھا, انتہائی بدبو آ رہی تھی اسے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ صرف بدبو نہیں, اس میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے, آگ بھی جل رہی تھی, تپش والی آگ, کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. اور بدبو, انہوں نے فرمایا یہ ان لوگوں کے واسطے ہے جو دنیا میں زنا کیا کرتے ہیں. زنا تو بڑا گناہ ہے,
زنا کے لیے زنا کے لیے تیار ہونا، میک اپ کر کے باہر جانا، بن ٹن کے جانا کہ کوئی مجھے پسند کر لے، مجھ سے گناہ کر لے، اس کی یہ سزا دیکھی رسول اللہ نے کہ ان کے چہروں کو اور جسموں کو جہنم کی آگ کی کینچوں سے گوشت کو تراشا جا رہا تھا، چہرے کو کھالے اتاری جا رہی تھی، گوشت اتارا جا رہا تھا کینچوں سے، وہاں کے جہنم کی کینچوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں، وہ مرد ہیں جو ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بن ٹھن کے جاتے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف میل ہو اور زنا کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا پھر تم نے تو انکار کیا، منہ موڑ کے تم پھر ان معاہدوں سے تم نے ایک حکم پہ عمل نہیں کیا۔ کس چیز کے مومن ہو؟ کہا ان کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ یہ وہ احکام ہے جو متفقہ ہے، متفقہ۔ آج ہم مسلمان بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ جو حشر ان کا ہوا کہ اللہ نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اللہ نے غضب ان کے اوپر نازل کیا، اور پوری دنیا میں وہ ذلیل ہوئے۔ یہود کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو کچھ عرصہ پہلے فلسطین نے رقم کھایا، اور پھر اس کی بعض جو طاقتور ممالک تھے ان کی کچھ بنائی تھی، چھوٹی سی جگہ مل گئی، ورنہ اس سے پہلے یہود کو کوئی جو ہے اپنے ملک میں کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جہاں بھی جاتے وہ مار مار کے بھگا دیتے۔ ہٹلر نے لاکھوں کو قتل کیا تھا اور باقیوں کو چھوڑا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں۔ اللہ کے دین پہ عمل نہ کرنے والے ہوں، اللہ کے دین کو بگاڑنے والے ہوں، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو جائے، اور ایسے لوگوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ دنیا میں ان کے کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں، حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر دنیا کے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، فرشتے بھی، ہر مخلوق نفرت کرتی ہے، تو دنیا میں جگہ نہ آخرت میں جگہ ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں نے جب دین چھوڑ دیا تو دیکھیں پوری دنیا میں آج ذلیل ہے مسلمان۔ آج شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مسلمان کو، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مسلمان کو، اور اس کا ایک ہی حال ہے جو رسول اللہ نے 14 سال پہلے بتایا کہ دوبارہ مسلمان دین کی طرف آ جائے، دین پہ عمل کی طرف آ جائے، تو جو عزت اس وقت مسلمانوں کی تھی آج بھی وہ مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو اخذنا کہ جب لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل، پکا عہد بنی اسرائیل سے، پکا عہد بنی اسرائیل کا، میثاق پکے عہد کو کہتے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، بڑی بات، نرمی کے ساتھ، اخلاقی کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر گئے تم، إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے ہمارے احکامات سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔